بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں اس امت پر آنے والے فتنے، آزمائش اور واقعات کو بڑے واضح الفاظ میں پیشن گوئیاں فرما دی تھیں۔ ان خوشخبریوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک برحق عقیدہ ہے۔ جس طرح سورج کے طلوع و غروب ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح قرب قیامت میں آپ کی آمد میں کوئی شبہ نہیں۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موقف ہوگا۔ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا دراز فرما دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص خلیفہ ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک سے ہوں گے، اور آپ کا ظہور اس وقت ہوگا جب زمین ظلم و سرکشی سے بھر چکی ہوگی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے قیام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جنگ کریں گے۔ ان جنگوں میں یہود و نصارہ کے خلاف معرکوں کو روایتوں میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی صلح ایک شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو اہل ہرکل سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر 40 کی ہوگی، اس کا چہرہ ستارہ کی طرح چمکدار، اس کی دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، اور وہ 2 کتوانی عبائے پہنا ہوگا، بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے بنی اسرائیل کا شخص ہے۔ وہ 10 سال حکومت کرے گا، زمین سے خزانوں کو نکالے گا اور مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ دراصل رومی سلطنت تاریخ کی وہ عظیم سلطنت تھی جو عیسائی دنیا کی نمائندگی کرتی تھی، اور اسلام کی آمد کے بعد سے ہی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ دور حاضر میں یورپ اور برطانیہ ہی اس رومی سلطنت کی ترمیم شدہ شکل ہے۔ پیشن گوئیوں کے مطابق اہل روم کا مسلمانوں پر ظلم و جبر اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہوگا، تو اللہ کے حکم سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا، یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر نے فرمایا، رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بے حساب تقسیم کرے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ رومیوں سے جنگوں کے متعلق ایک اور روایت ہے جسے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے اور بنی الاصفر کے مابین ایک خون ریز جنگ ہوگی جس کا معاملہ وہ غدر کریں گے۔ تب وہ تم پر چڑھائی کرنے کے لیے 80 پرچموں تلے آئیں گے، اور ہر پرچم تلے 12,000 فوجی ہوں گے۔ اس روایت میں بنی الاصفر سے مراد اہل روم ہی ہیں۔ ان بڑی جنگوں کو احادیث میں الملاحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے، اور ان جنگوں سے ہی فتح بیت المقدس اور دجال کا قتل ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔